تین تاریخ آتی ہے، حضور کے گھر میں چھوٹا نواسا پیدا ہوتا ہے۔ 4 شعبان المعظم جو آج ہے، نفس پیغمبر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہما السلام کے گھر میں تاجدار وفا حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوتی ہے۔ 5 شعبان آتی ہے، مولا حسین کے گھر میں سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ 7 شعبان المعظم آتی ہے، سبط اکبر حضرت حسن مجتبیٰ کے گھر میں بیٹے قاسم کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو شعبان المعظم اکیلا ایسا مہینہ ہے جس میں کسی بڑی شخصیت کی تاریخ شہادت نہیں ہے۔ اب ان تمام تاریخوں کے درمیان ہم 4 شعبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نہ میں ادھر رکنا چاہتا ہوں نہ آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تاجدار وفا کو کہ جس نے پوری کائنات کو جہاں اور کچھ سکھایا وہاں سب سے اہم درس دو دیا، اس درس کا نام درس وفا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، اور یقیناً یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی مولا غازی ابو الفضل عباس کے وسیلے سے ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کو ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ جو اپنے دل میں تمنائیں ذات باقی سے رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ تعالی کریم مولا غازی کے صدقے میں اس کو تمام جائز دلی مرادیں برلائے، جو مقروض ہیں اس کے قرض کو غیب سے ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرمائے، جن کو اللہ جل جلالہ تعالی کریم نے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ مولا غازی کے طفیل ان کو اچھی زندگی عنایت فرمائے۔ مولا غازی نام سب نے سنا ہے، میں آج کچھ ایسی چیزیں سناؤں آپ کی خدمت میں کہ جن کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ یہ آخر کس منزلت کے حامل ہیں۔ پہلی بات، ایک بات ذہن نشین کر لیں، ظاہر ہے کہ یہاں میں نے دیکھا، میں آیا، جب داخل ہو رہا تھا میں تو دونوں طرف میں نے آم کے باغات دیکھے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کے ہمارے برادران کو کچھ باغبانی کا بھی شوق ہے۔ جو افراد اس سے وابستہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، درخت جب کوئی بڑا لگا ہوا ہو تو کوئی نیا درخت اس درخت کے نیچے نہیں لگایا جاتا، جب بھی کوئی نیا درخت لگایا جاتا ہے ہمیشہ اس سے ہٹ کے لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا درخت، بڑا پیڑ کبھی چھوٹے کو ابھرنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی کوئی ابھر بھی جائے تو وہ اپنی صفات بھول جاتا ہے، بڑے کی صفتیں اس کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ جس گھر کا تعلق پوری کائنات میں مسلمانوں سے ہے، اس گھرانے کے ایک فرد کا نام ہے مولا ابو الفضل عباس، جس میں سب سے بڑی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی شخصیت کوئی ہے ہی نہیں۔
جس کے لیے جل جلالہ تعالی کریم نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ سب سے بڑی شخصیت حضور سرور کائنات، اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت مولا کائنات، اس کے بعد تیسری شخصیت شہزادی عالم تاب، ملکہ قیامت، خاتون محشر، سیدۃ النساء الاولین والآخرین، سیدہ خاتون جنا، بضعۃ الرسول، ام ابیہا، راضیہ مرضیہ، وہ کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات حیات حاصل کر رہی ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، مجھے بتائیے جب اتنی بڑی شخصیتیں کسی گھر میں ہوں تو پھر کسی کا تذکرہ اگر امت کی زبان پر آ جائے تو سوچئے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ خالہ جس کو عرض کرنا ہے اور اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، دستور ہے، سماج کا انداز ہے کہ جب گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیشہ نام رکھنے کے لیے چھوٹے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، خود سے کوئی نام نہیں رکھا جاتا، کوشش کرتے ہیں کوئی محترم شخصیت نام رکھے، کوئی عظیم شخصیت نام رکھے، کوئی عالم نام رکھے۔ جب ہمارے گھر کا دستور ہے تو دستور ملا کہاں سے ہے؟ یہ اسی بڑے گھر میں دستور دیا۔ اس وقت سبط اکبر کی ولادت ہوئی، مولا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، حضور سرور کائنات مدینہ منورہ سے باہر تھے، تشریف لائے، اطلاع ملی کہ مصداق کوثر نازل ہوا ہے۔ بیٹی کے گھر میں آئے، بنی فاطمہ، بیٹی فاطمہ متبارکین لک، تجھے مبارک ہو، اللہ جل جلالہ تعالی کریم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ یا بتا، اے بابا آپ کو مبارک ہو، بیٹی لاؤ ذرا مجھے میرے بچے کو دو۔ مولا حسن مجتبیٰ کو حضور سرور کائنات کی آغوش میں دیا گیا، حضور نے ہاتھوں پہ لیا، بیٹی کیا نام رکھا؟ بابا کیا علی کے ہوتے ہوئے میں کچھ نام رکھوں گی؟ بھیا علی آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ مولا جب فاطمہ اس لیے نام نہیں رکھتی کہ میں بڑا ہوں تو گھر میں میں تو آپ سے بھی بڑا نہیں ہوں، میں تو آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کی موجودگی میں کیسے نام رکھوں؟ حضور نے کہا اچھا اس لیے مجھے کہ میں بڑا ہوں تو بڑا تو میں بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب تم مجھے مقدم کر رہے ہو تو میں اسے مقدم رکھوں گا۔ اللہ جل جلالہ تعالی کریم نے روح الامین کو بھیجا، روح الامین حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اے حبیب اے محبوب، اللہ بعد تحفہ درود و سلام کہتا ہے، اے میرے حبیب تم نے مجھے مقدم کیا ہے تو میں نے چونکہ تمہیں مثل موسیٰ قرار دیا ہے، علی مثل ہارون ہے، تو اب علی کی اولاد کے نام بھی وہی ہوں گے جو ہارون کے بچوں کے نام تھے۔ اب وہاں عبرانی زبان تھی، شبر و شبیر و مشبر، تو یہاں عربی زبان میں حسن و حسین و محسن۔ اب توجہ فرمائیں گے یہ کس نے رکھا؟
کس نے نام رکھا؟ یہ نام رکھا جل جلالہ تعالیٰ نے۔ اب نام رکھنے کا فرق سمجھے، میں گفتگو کہاں لے کے آ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ تمہید رکھنا ضروری ہے۔ نام رکھا اللہ نے، تو آخر اللہ نے نام کیوں رکھا؟ کہ اس لیے رکھا جب آپ نام رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر نام ہو، تاکہ وہ اچھا نام مستقبل میں اچھے کردار کی ضمانت بن سکے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے، باپ نے نام عالم رکھا لیکن کبھی علم سے واسطہ نہ رہا، باپ نے ساجد نام رکھا معلوم سجدہ ہی کبھی نہ کیا، نام رکھا فاضل کبھی فضیلت نظر نہیں آئی، نام رکھا نور معلوم زندگی میں تاریکی ہی تاریکی بھری پڑی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نام رکھنے والا ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، لیکن آنے والے زمانے سے واقف نہیں ہے۔ اگر آنے والے زمانے کو جانتا ہوتا تو کبھی نام عالم نہ رکھتا، لیکن جب اللہ جل جلالہ تعالی نام رکھے گا تو اللہ وہ ہے کہ جو جیسا ماضی کو جانتا ہے ویسے ہی حال کو جانتا ہے، جیسے حال کو جانتا ہے ویسے ہی مستقبل کو جانتا ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ تعالی اگر کسی کا نام رکھ دے تو وہ نام نہیں ہوگا، کردار کی ضمانت بن کے سامنے آئے گا۔ اب اللہ نے صدیق اکبر کا نام حسن رکھا، یہی وجہ ہے کہ حسن کے معنی خوبصورت ہے، گھر میں ہے تو خوبصورت، باہر ہے تو خوبصورت، مسجد میں ہے تو خوبصورت، منبر پہ ہے تو خوبصورت، رسول کی آغوش میں ہے تو خوبصورت، تاریخ میں ہے تو خوبصورت، عبادت میں ہے تو خوبصورت، سجدے میں ہے تو خوبصورت، رکوع میں ہے تو خوبصورت۔ جہاں جہاں ارے دنیا ختم ہو گئی مگر کردار اتنا بلند ہوا کہ آج بھی حسن حسن ہے۔ اس وقت ہی جب مولا حضور سرور کائنات موجود تھے، ان کے سامنے کا مسئلہ ہوا، لیکن جب مولا غازی کی ولادت ہوئی تو حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ سن 11 ہجری میں حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ سن 26 ہجری میں مولا غازی کی ولادت ہوئی۔ سن 26 ہجری میں جس وقت گھر میں سب سے بڑی شخصیت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے ایک دیا گیا، جیسے ہی مولا علی کی آغوش میں آئے تو روایت کہتی آتے ہی مولا غازی نے ایک انگڑائی لی، جیسے ہی انگڑائی لی فوراً مسکرا کے کہا یہ تو عباس ہے، یہ تو عباس ہے۔ اب دیکھیے لطف ابھی آئے گا آپ لوگوں کو۔ پہلی بات میں بتاؤں کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا مولائے متقیان جو کائنات کا مولا ہے۔ کیسا مولا؟ جس نے خود اپنے لکھا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے میرے رسول نے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر آپ سے ہزار دروازے کھول لیے۔ جو منبر پہ بیٹھتے تھے اکیلے، پوری کائنات میں ذات علی کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے۔ اکیلے علی جو منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو۔ وہ علی ایک انگڑائی کو دیکھ کے کہتا یہ تو عباس ہے، یہ تو عباس ہے۔ اگر ایک کام کریں آپ، اگر عربی لغت نہ بھی ملے تو اردو لغت اٹھا لیجیے آپ، زیادہ تر فیروز البات سب جگہ مل جاتی ہے۔ اور لغت کی کتاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مذہب کی کتاب نہیں ہوتی۔ لغت کی کتاب جو ہوتی ہے اس کے اوپر کسی فرقے کا ٹائٹل نہیں لگا ہوتا۔
لغت کا مطلب لغت. عربی زبان کی سب سے بہترین کتاب جو اس وقت رائج ہے اس کا نام ہے المنجد، جو کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہے کہ عیسائی نے لکھی ہے. المنجد عیسائی کی لکھی ہوئی ہے. اٹھا کے دیکھ لیا تو آپ جا کے دیکھیے عباس کے معنی کیا ہے. عباس کے معنی ہے شیر. عباس کے معنی ہے شیر. ابھی دیکھیں میں وضاحت کروں گا، دیکھیں میں کس منزل پہ آ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان. علامہ دمیری کی لکھی ہوئی کتاب ہے حیات الحیوان. اس کی پہلی جلد کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ الف سے شروع ہوتی ہے، اور پہلا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے اسد. اسد کے معنی ہے شیر، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسد کے 1 2 نہیں ہے 500 معنی ہیں. کتاب ابھی لے آئیے، میں بھی دکھا دوں، دیکھ لیجئے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس سے بعد میں گفتگو کر سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسد کے معنی ہے 500 مختلف. اب الگ الگ نام سامنے آتے ہیں، تو وجہ کیا؟ جب ایک ہی معنی ہو تو پھر لفظ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یہ ایک شیر کے لیے اتنے سارے الفاظ کیوں؟ تو ایکچولی اور وجہ یہ ہے کہ الگ الگ انداز سے شیر کے الگ الگ معانی سامنے آتے ہیں. جب اس کو فقط شیر کہنا ہو تو اسد کہتے ہیں. جب وہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اسے حارث کہتے ہیں. حارث، جب وہ کسی کی حفاظت کرے تو اسے حارث کہتے ہیں. جب وہ جھپٹ کے کسی شکار پر جائے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، زیغم کہتے ہیں. جب وہ حملہ کرتے ہوئے اپنے منہ کو کھولے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. جب وہ گرجدار آواز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو تو اسے لیث کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور جس وقت وہ مکمل طور پہ حملہ کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف اپنے دشمنوں کو گرا دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. حملے سے چاروں طرف بس لاشوں کا بار ہو، کوئی بچنے والا نظر نہ آئے تو اسے حیدر کہتے ہیں. اور اب جب شیر حملہ کرنے کے بعد انگڑائی لیتا ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. تو اسے عباس کہتے ہیں. یہ عباس کا ایک معنی اور بھی عباس کا، وہ بھی سنیے آپ. تو معنی انگڑائی لے. دوسرا وہ معنی کہ وہ شیر جس کو دیکھ کے شیر فرار پہ مجبور ہو جائیں. وہ شیر جس کو دیکھ کے شیر فرار پہ مجبور ہو جائے اس شیر کو عباس کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صرف انگڑائی لے کے اگر نام رکھا جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن چونکہ نام رکھنے والا وہ ہے، اس کو ما کان کا بھی علم ہے، ما یکون کا بھی علم ہے. جو ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، تو وہ صرف ایک انگڑائی نہیں دیکھ رہا، وہ نہ جانے کہاں کہاں کی کیفیتیں. اب توجہ فرمائیں اس منزل کو. یہ تو ایک رخ ہے جو نام کے حوالے سے میں نے عرض کیا. دوسری جہت سنیے آپ مولا غازی کی. ایسا نہیں کہ یوں ہی ماننا، اور یہ دماغ میں رکھیے گا کہ اتنی بڑوں کے درمیان شخصیت غازی، یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کیا حیثیت ہے. اگر یہ بھی رخ دیکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. مولا غازی توجہ فرمائیں گے. ذات علی نے زندگی میں کبھی بھی اللہ سے کچھ سوال نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہ مانگا.
لیکن ایک منزل وہ آئی کہ اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کہا بھیا مجھے کسی ایسے خانوادے کا پتہ بتاؤ کہ جس خاندان کی شجاعت معروف ہو، تاکہ اس خاندان کی لڑکی سے میں شادی کروں، تاکہ میرا آنے والا بیٹا میری شجاعت کا وارث ہو۔ انہوں نے کہا بھائی علی آپ کے پاس تو اللہ کا شکر ہے دو بیٹے حسن و حسین کی شکل میں ہیں۔ فوراً کہا بھیا کیسی بات کر رہے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے کب ہیں؟ کہ نہیں آپ ہی کی تو بیٹے ہیں۔ کہ نہیں تھے، مباہلے میں اللہ نے رسول کو دے دیے۔ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تو یہ تھے علی کے مگر اللہ نے رسول کو دے دیے۔ اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مجھے چاہیے۔ اب دیکھیں یہ خود مستقل موضوع ہے کہ آخر مولا علی جو عالم کل ہیں وہ اپنے بھائی عقیل سے کہہ کیوں رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں جب آتا ہے جب آپ مسلم کو دیکھتے ہیں۔ بس یہیں سے آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ گفتگو دوسری طرف مڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے بھیا، قبیلہ بنی کلاب جس کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ اس کے قبیلے کے نام کو بڑے بڑے بہادر اپنی تلواروں پہ لکھوایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس قبیلے کا نام ہماری تلوار پر لکھا گیا تو ہمارے اندر شجاعت آ جائے گی۔ جس قبیلے کے اندر شجاعت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حزام قبیلے کا سردار، ان کی بیٹی نام فاطمہ۔ نام فاطمہ۔ جناب عقیل نے حزام کے دروازے پر دستک دی، حزام باہر نکلے، باہر نکل کے دیکھا ابو طالب کا لاڈلا ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ ہاتھ جوڑ لیا، ابو طالب کے لال ہمیں بلا لیا ہوتا۔ نہیں آج ہماری ضرورت اس لیے آئے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی، عزت سے بٹھایا، خاطر مدارت کی، ہاتھ جوڑ کے کہا اے سید بطحا کے بیٹے کس لیے آنا ہوا؟ کہ حزام ہم سید بطحا کے بیٹے ایک مرتبہ پھر کہو کس کا رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ یہ کہ علی کا رشتہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، پھر بتاؤ کس کا رشتہ؟ یہ کہ علی کا رشتہ۔ پھر بتاؤ کس کا رشتہ؟ یہ کہ علی کا رشتہ۔ وہی علی جو رسول کا داماد؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی جو فاتح بدر و احد؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی جو قاتل عمر ابن عبدود؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی کہ جس نے اندر کو مارا؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی جس نے خیبر کو اکھاڑا؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی جس نے مرحب کو پچھاڑا؟ ہاں وہی علی۔ وہی علی کہ جس کے نام پاک کفار کے کلیجے شک ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہی علی، وہی اسی کا رشتہ۔ ہاں میرے گھر اتنی عزت مجھے، ہاں تمہیں یقین نہیں ہو رہا، پھر بتاؤ۔ اللہ گھر کے اندر گیا، جانے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھو، شکرانے کی نماز، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرو، آج تو نصیب جاگ گئے۔
کیا ہوا آج نصیب سید بطحا ابو طالب کے چھوٹے بیٹے علی کا رشتہ ہماری بیٹی سے، ہم تیار ہیں۔ عقیل نہیں اٹھے، نہیں ایسے نہیں، پھر جا کے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھو، پہلے بیٹی سے پوچھو نام کیا بتایا میں نے؟ فاطمہ، دھیان رکھیے گا نام ہے فاطمہ۔ آئے حزامنا کا بیٹی سید بطحا کا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کے آیا ہے۔ پھر بیٹا میں تو نہ پوچھتا، لیکن اس نے اصرار کیا ہے کہ پہلے جا کے پوچھو کہ بابا حق آپ کو ہے، لیکن شب میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی تشریف لائی ہیں جنہوں نے مجھے دلہن کی طرح سجایا ہے اور سجا کے کہا ہے مبارک ہو تو علی کی زوجہ بننے والی ہے، مبارک ہو تو میرے عباس کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ سمجھے آپ؟ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصت ہو کے دروازے علی پہ آئیں، جیسے ہی دروازے پہ آئیں دہلیز پہ بیٹھ گئیں۔ علی اندر گئے اور جانے کے بعد کہا حسن و حسین سے بچوں جاؤ ماں کو لے آؤ۔ دونوں آئے، آنے کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے اماں چلیے، ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ میں کسی منزل پر لانا چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں اس منزل کو، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں ماں بن کے نہیں میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ تمہاری ماں تو سیدہ نساء عالمین ہے، تمہاری ماں تو راضیہ ہے، تمہاری ماں تو مرضیہ ہے، تمہاری ماں تو ام ابیہا ہے، تمہاری ماں تو خاتون جنا ہے، تمہاری ماں تو اس کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے، تمہاری ماں تو فاطمہ ہے، تمہاری ماں تو بطول ہے، میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب تصور کیجئے کہ جس کی ماں اپنے آپ کو حسین کی کنیز سمجھتی ہو، جب وہ دنیا کو بیٹا دے گی تو کیا وہ بیٹا حسین کو بھائی کہے گا؟ 4 بیٹے عطا فرمائے، 1 بیٹی عطا فرمائی، 5 بچے علی سے ام البنین کو۔ غور فرمائیے گا، چونکہ 5 اولاد تھی لہذا کنیت پڑی ام البنین۔ نام فاطمہ ہے، بنی کلاب سے تعلق ہے، اس لیے فاطمہ ایک کلابیہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن ام البنین زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ ماں کا نام ہے، کس کی؟ مولا غازی کی ماں کا نام۔ تو نام سمجھ میں آ گیا، خانوادہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس سن 36 ہجری میں 10 سال کے بعد مولائے متقیان کو پوری کائنات نے خلیفہ رسول مانا۔ مولائے متقیان خلافت کے عہدے کو قبول فرماتے ہیں اور پورے عالم اسلام نے خلیفہ مانا، لیکن کچھ بدبختوں نے علی سے بغاوت کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہیں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، نہ جانتے ہوں گے تو کتابیں پڑھیے معلوم ہو جائے گا۔ جنہوں نے علی کو سلیقے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، جنہوں نے علی کے تخت خلافت پر آتے ہی علی کے اوپر جنگوں کو مسلط کر دیا۔ پہلی جنگ کے مقام پہ ہوئی، شخصیت نام رکھا، ادھر ماں، 5 بیٹے، 4 بیٹے 1 بیٹی، اس بنیاد پہ ام البنین نام پڑ گیا۔ اب شخصیت کی بنیاد دیکھیں گے کہ مولا علی خلیفہ تسلیم کیا، کچھ لوگوں نے بغاوت کی۔ سن 36 ہجری میں پہلی جنگ علی کے اوپر مسلط کی گئی جو بصرے کے مقام پر لڑی گئی، جس کو جنگ بصرہ اور جنگ جمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین میں علی کے اس بیٹے کی عمر 11
یہ 11.5 سال. کیا کہنے، واہ واہ واہ. 11.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ کے متعلق تاریخ میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس جنگ میں علی کے لباس کو عباس نے سب سے پہلے پہنا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور جب پہنا ہے تو جسم پر ایسے آیا کہ جیسے باپ علی کا نہیں عباس کا اپنا لباس ہے. اس جنگ کو جب شروع ہوئے تو شروع ہوتے ہی کچھ معاملات طے ہوئے، اور ان معاملات میں حاکم شام نے اس بات کو اپنے وزیر کے ذریعے ابن عاص کے بیٹے کے ذریعے رکھوایا کہ علی جنگ نہیں کریں گے. مولا علی نے فراغ دلی سے کہا ٹھیک ہے میں جنگ نہیں کروں گا. اس نے کہا چونکہ میں نہیں لڑتا لہٰذا آپ بھی نہیں لڑیں گے. ادھر کا سردار میں ہوں، ادھر کے سردار آپ ہیں، لہٰذا ہم دونوں میں یہ توافق ہوتا ہے، یہ موافقت کہ نہ آپ لڑیں گے نہ میں. نہج بلاغہ میں خطبہ موجود. علی نے کہا چل چھوڑ، سب کو ایک طرف کر دے، ادھر سے تو آ جا ادھر سے میں آ جاؤں، اور آپ پھر لڑ کے دیکھ. تجھے پتا ہونا چاہیے میرے پاس تلوار کون سی ہے. تلوار وہی ہے کہ جس تلوار نے اس کے ماموں کو مارا، اس کے نانا کو مارا، اس کے خاندان کو مارا. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اس نے کہا نہیں ایک کام کرتے سب لڑیں گے، ہم دونوں نہیں لڑیں گے. علی نے کہا جو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. جب یہ بات کہہ دی تو ایک مرتبہ اس نے جا کے کہا اب ہم جنگ جیت گئے. کیوں جیت گئے؟ کہ اس لیے کہ اب علی نہیں لڑ رہے ہیں. کہیں نے کہہ دیا کہ دیکھو میں ہوں، علی ہے. میں بات کہہ کے مکر جاتا ہوں لیکن علی بات کہہ کے مکرتے نہیں ہیں. اگر علی نے کہہ دیا کہ نہیں لڑیں گے تو نہیں لڑیں گے. اب ہم جنگ جیت گئے اس لیے کہ بس اب کوئی نہیں ہے، بس کوئی نہیں ہے، اب ہم ہیں، بس ہم ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی تو ایک مرتبہ روایت کے جملے یہ ہیں، عجیب کیفیت. علی کے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک گھوڑا باہر نکلا جس پر ایک نوجوان سوار تھا، جس کے چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی تھی. چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے نکلنے کے بعد آ کے میدان میں اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا. گھوڑے نے سر کو اٹھایا. گھوڑے کے ساتھ گھوڑے سوار نے پہلی صف سے لے کے آخری صف تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر خیمے کو دیکھ کے سر جھکا کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور ایڑ لگا کے تلوار نکال کے اب جو ایک مرتبہ تلوار چلانی شروع کی تو اس کا ایم، تلوار کا ہدف، تلوار کی غایت، چل تلوار پہلی صف میں رہی تھی مگر نظر آخری صف میں تھی. اور اتنی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو کاوا کرنا شروع کیا، اور تلوار کے ذریعے ایک مرتبہ حملے کی بنیاد پہ سر کٹ کٹ کے گرنے لگے اور لوگ کٹ کٹ کے مرنے لگے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یہ انداز، یہ سلسلہ، یہ کیفیت، یہ تلوار کی ضربیں، یہ تلوار کا حملہ، یہ گھوڑے کا چلنا، علی نے زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹ سے کام لیا ہے. علی نے وعدہ کیا تھا ہم نہیں لڑیں گے، لیکن یہ حملہ علی کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے، یہ گھوڑا علی کا ہے، یہ کیفیت علی کی ہے. کسی نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. علی نے آج تک غلط وعدہ نہیں کیا، علی نے کبھی نہیں جھوٹ بولا. کسی نے کہا علی کے قتل ہونے والے کو اگر سمجھنا ہے کہ علی ہی نے مارا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کے توڑ لو. اگر دونوں برابر ہو تو سمجھ لو کہ قتل
کرنے والا علی ہے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے تلواروں کو اٹھایا، تلواروں کے ساتھ میزانوں کو اٹھایا، میزانوں کو لا کے لگایا گیا، لا کے ایک مرتبہ جلدی جلدی لاشوں کے ٹکڑے رکھے گئے، یہ ٹکڑا رکھا یہ بھی برابر، وہ رکھا تو وہ بھی برابر، وہ رکھا تو وہ بھی برابر۔ کہ دیکھو ہم نہیں کہتے کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ سوائے علی کی تلوار کے کسی کی تلوار نہیں ہے جو جہاں سے کاٹتی ہے برابر سے کاٹتی ہے، انصاف سے کاٹتی ہے، عدل سے کاٹتی ہے۔ یہ علی نے حملہ کیا ہے، یہ علی نے تلوار اٹھائی ہے، علی نے یہاں مارا ہے، علی نے قتل کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب چاروں طرف یہ آواز گونج گئی علی نے خلاف وعدہ حملہ کیا ہے، تو ایک مرتبہ علی کے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک اور نوجوان نکلا۔ اب جو جیسے ہی وہ آیا تلوار لے کے لوگوں نے کہا یہ بھی علی آ رہا ہے، یہ بھی علی آ رہا ہے۔ آخر دو علی کہاں سے آ گئے؟ آنے والے نے آ کے ایک مرتبہ اس نوجوان کے چہرے پر پردہ اٹھانے سے پہلے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو علی ہے، کہ اگر یہ علی ہے تو یہ کون ہے؟ آگے بڑھ کے علی نے تلوار سے چہرے سے نقاب الٹ کے کہا یہ علی نہیں، ہذا قمر بنی ہاشم، کہ یہ ہذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا قمر ہے، یہ بنی ہاشم کا قمر ہے۔ ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ مورخین نے لکھا کہ اب اس حملے کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو بدر میں نہ ڈرے وہ صفین میں لرز رہے تھے۔ جو بدر میں نہ لڑے، جو بدر میں نہ ڈرے وہ صفین میں لرز رہے تھے۔ اور تب دنیا کو معلوم ہوا کہ دیکھو علی کے گھر میں جو نکل کے آتا ہے علی ہوتا ہے۔ فون سوال ہوگا نا، اگر یہ حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ ہم نے غصے کا نام عباس رکھا، ہم نے غضب کا نام عباس رکھا، ہم نے تلوار کا نام عباس رکھا، ہم نے جنگ کا نام عباس رکھا، ہم نے تشنگی کا نام عباس رکھا، ہم نے قوت کا نام عباس رکھا، ہم نے طاقت کا نام عباس رکھا۔ تو عباس کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو عباس کیا ہے؟ اس کیفیت کو اگر آپ محسوس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ تمام لوگوں کا آنا سوارت ہوگا۔ اور یقین مانے جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، میں نے آپ کی خدمت میں آئے مودت پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ صرف اس لیے کہ میں اپنی تقریر کو یہاں سے شروع کروں، صرف یہی بتاؤں کہ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، اجر رسالت ادا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بس آپ ذکر کریں، محفل ہو، ختم گھر جائیں، ہاں کوئی پڑھنے والا آیا تھا، کچھ پڑھا، بڑا مزہ آیا۔ پھر یہ در حقیقت اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان افراد کی زندگی کے تمام تر گزرے ہوئے لمحات کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اگر کائنات میں حسین کے عباس جیسا بھائی ہے، اور ایسا بھائی کہ دنیا نے آج تک ایسا بھائی دیکھا ہی نہیں، تو پھر ہر بھائی کو عباس جیسا بننا چاہیے۔ تبھی تو لطف ہے، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ بھئی آپ بھی عباس سن کے خوش ہو، میں بھی عباس پڑھ کے خوش ہو جاؤں، تو خوش ہونے کی تو عباس نہیں ہے۔ پھر کس لیے؟ تاکہ ہر بھائی اپنے بھائی کے ساتھ عباس جیسا بن کے دکھائے۔ اب یہ کیسے دکھائیں گے؟ توجہ فرمائیں گے۔ اب میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جس کے لیے بہت کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، بہت زندگی صرف کرنا پڑتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان منزلوں کو بس ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں۔ ادھر آگے بڑھیے۔ اب میں کچھ
ایسی چیزیں پڑھ رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے کچھ زندگی کی عبرت ہوں گی. کربلا 72 نفوس. ابھی 28 رجب المرجب گزری ہے، آج 4 شعبان ہے. 6 دن پہلے حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا. خدا حافظ کہہ کے نکلے ہیں حسین. کل کی 5 تاریخ آنے والی ہے. حسین 7 دن کا سفر کر کے مدینے سے مکے پہنچے ہیں. 5 تاریخ کو جو کل آ رہی ہے. پورا شعبان مکے میں رہے، پورا ماہ مبارک رمضان مکے میں رہے، پورا شعبان المعظم مکے میں رہے، پورا ذی قعدۃ الحرام مکے میں رہے، ذی الحجہ شروع ہوا مکے میں ہے. حج کا احرام باندھا حسین نے مکے میں ہے. 8 تاریخ کو حج کے احرام کو عمرے سے بدلا، عمرہ کیا مکہ. خدا حافظ. اب توجہ فرمائیے گا، جب مدینے سے چلے تو بہت سارے لوگوں نے آ کے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ نام بتاؤں؟ حضرت محمد حنفیہ مولا حسین کے چھوٹے بھائی. کہاں جا رہے ہیں؟ عراق. مولا آپ عراق نہ جائیے، یمن چلے جائیے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب اولیاء مقام کے شوہر کہاں جا رہے ہیں؟ عراق. مولا عراق نہ جائیے. یہ گھر کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں. جناب عبداللہ نہیں، اتنے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں یہاں جائیے، یہاں نہ جائیے، یہاں جائیے، یہاں نہ جائیے، لیکن ساتھ میں ایک مولا غازی بھی ہیں. جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ کبھی آ کے آپ نے مولا حسین سے یہ کہا ہو آپ کہاں جا رہے ہیں. نہیں سمجھے نہیں آپ اس بات کو. ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں نہ جائیے، وہاں جائیے. نہیں کہا، نہیں کہا. ایک منزل ہے 26 رجب کو ایک خط مدینے پہنچتا ہے. مدینے کے گورنر ولید کو اپنے ایک ملعون باپ کو ملعون بیٹے سبھی طلب کیا، اس سے مشورہ کیا. نام بتائیے آپ کو اس ملعون کا جس کے اوپر رسول نے لعنت کی ہے. نام مروان طرید رسول، جس کو رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا. وہ تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا کہ بلاؤ حسین کو بیعت لو. روایت کہتی ہے کہ مولا حسین کو بلایا گیا. 27 رجب کو مولا حسین تشریف لائے ہیں شب کے اندھیرے میں. جب شہزادی اولیاء مقام حضرت زینب کبریٰ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو طلب کیا گیا ہے تو ایک مرتبہ باہر نکلی اپنے گھر کے حجرے سے اور دوسرے حجرے میں گئی. مسلم بھیا بیٹھے ہو اٹھو حسین جا رہے ہیں. بھیا عباس بیٹھے ہو اٹھو حسین جا رہے ہیں. بھیا عمران بیٹھے ہو اٹھو حسین جا رہے ہیں. بھیا عثمان بیٹھے ہو حسین جا رہے ہیں. بیٹا علی اکبر بیٹھے ہو اٹھو حسین جا رہے ہیں. بیٹا قاسم بیٹھے ہو اٹھو حسین جا رہے ہیں. شہزادی زینب نے 1 2 نہیں بنی ہاشم کے 22 افراد کو حسین کے ساتھ بھیجا. وہ سب کے سب آئے. مولا حسین کے ساتھ ساتھ نے کہا تم لوگ کہاں؟ میں نے تو پھر تمہیں نہیں بلایا. نہیں آپ نے نہیں بلایا تو تم کیوں ساتھ میں؟ ہم آئے نہیں بھیجے گئے. کس نے بھیجا ہے؟ شہزادی زینب نے بھیجا ہے. کون ہے پتا ہے شہزادی زینب؟ زینب جو اپنے باپ کی زینت ہے، جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے، جس کا مرتبہ ماں زہرا کے بعد سب سے بڑا ہے.
نام سنا زینب نے بھیجا، چپ ہو گئے مولا حسین۔ دارالامارہ کے دروازے پہ گئے۔ دارالامارہ جانتے ہیں کسے کہ دارالامارہ کا مطلب گورنر ہاؤس۔ اتنا بڑا دروازہ تھا، اللہ اکبر، کئی لوگ مل کے کھولتے تھے، کئی لوگ مل کے بند کرتے تھے، لوہے کا دروازہ۔ مولا حسین نے وہاں پہنچ کے کہا دیکھو یہ اخلاقیات کے منافی ہے، غلط ہے، مجھے اکیلے کو بلایا گیا ہے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ساتھ بھیجا گیا ہے۔ رکو، تم ٹھہرو، دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ ٹھیک ہے مولا، یہ ہو سکتا ہے۔ 22 کے 22 لوگ باہر رک گئے۔ 18 تو وہ ہیں جو مدینے سے نکلے ہیں، ساتھ میں کربلا تک گئے۔ کچھ وہ بھی تو ہیں جو مدینے میں رک گئے، محمد حنفیہ کہاں؟ کچھ وہ بھی تو ہیں کہ جو کوفے میں گئے، جناب مسلم میں عقیل۔ 22 لوگ ہیں، 22۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار یہ بھی تو شامل ہیں اس کے اندر۔ 22 لوگ ہیں جو ساتھ میں ہیں، یہ اکیلے اندر گئے، اندر جا کے بات کی۔ اس نے فوراً کہا مروان ملعون نے کہ ولید جلدی بیعت لے لے، حسین اکیلے ہیں، اس سے بہتر کوئی موقع ملے گا نہیں۔ اب عباس ساتھ میں نہیں، محمد حنفیہ ساتھ میں نہیں، عبداللہ ساتھ میں نہیں، علی اکبر ساتھ میں نہیں، کوئی سا، اکیلے ہیں۔ تو ایک مرد جیسے اس نے کہا اکیلے ہیں، روایت کے جملے یہ ہے کہ حسین کی آنکھوں میں غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ فوراً کہا یبن الزرقاء، اے زمین نیلگوں چشم کے بیٹے، اتحددنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، تاریخ طبری کے الفاظ ہیں اول من انکسر الباب فہو العباس، جس نے سب سے پہلے دروازہ کھولا نہیں، دروازہ توڑ دیا، اس کا نام عباس تھا۔ ضرورت نہیں ہے اس کا باپ 2 انگلیوں میں باب خیبر اکھاڑ لے، دارالامارہ کے دروازے کی اوقات کیا ہے؟ فوراً جملہ یہ ہے، جا کے یہ کہا مولا کس نے آپ کے قتل کا نام لیا ہے؟ عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ بالکل خاموش، کوئی ضد نہیں، کوئی جملہ نہیں، کچھ، بس خاموش۔ عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ رک گئے، سمجھے نہیں آپ نے درک نہیں کیا۔ حسین کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو رکھ دینا، جہاں اپنی خواہشات کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت اچھے فرد نے جملہ لکھا کہ عباس کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو عباس اس شخصیت کا نام ہے، بلکہ کہا اس قرآن کا نام ہے جو احترام حسینی میں کبھی جزدان سے باہر ہی نہیں آیا۔ کبھی کچھ نہیں بولا، کبھی کچھ نہیں بولا۔ آ گئے مکے، کوئی ایک جملہ دکھائیے۔ اب میں جملہ کہوں، زہیر ابن قین، جناب سعید، جناب حبیب، جناب مسلم نے اوسجا، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جناب مسلم نے اوسجا، جناب سعید جناب رسول اللہ کے صحابی ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو بر وقت کبھی کبھی حسین ایسے نہیں ایسا کر لو، حسین ایسے نہیں ایسا کر لو، حسین ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ کہتے ہیں، مشورہ دیتے رہتے ہیں، مگر کبھی مولا غازی نے مشورہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے کہ ہماری رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں چشم ابرو حسین کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے رسول کے لیے جبرائیل کی وحی کی، جیسے وہ دیکھتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جیسے وہ بغیر وحی کے نہیں بولتے ویسے یہ بغیر حسین کے نہیں بولتے۔ اچھا
لیکن یاد رکھیں اس بات کو، ایک کام کریں، کبھی کوئی کسی اچھے سے استاد کو تلاش کریے، 10 دن یہ سوچ کے اس کے ساتھ رہیے کہ ہم بس وہی کہیں گے جو یہ کہیں گے، وہی سوچیں گے جو یہ سوچیں گے، وہی کھائیں گے جو یہ کھائیں گے، ویسے ہی اٹھیں گے جیسے یہ اٹھائیں گے، ویسے ہی سوئیں گے جیسے یہ سلائیں گے، بس 10 دن۔ قسم بخدا بڑے سے بڑا انسان بڑے سے بڑے عالم کی پیروی نہیں کر سکتا۔ 10 دن کوئی کسی کی نہیں پیروی نہیں کر سکتا، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مولا کی پیروی ایسے کی کہ دنیا نے آج تک کسی کی پیروی ہی نہیں کی۔ ایک علی کا باپ، علی عباس کا باپ علی ہے جس نے رسول کی پیروی ایسے کی کہ جاگتے تو جاگتے، اگر سوئے ہیں تو دشمن نے بھی کہا رسول سو رہا ہے، ان کے سامنے پیشی نہیں کیا۔ دیکھیے اگر یہاں تک آ گئے تو میں اپنے تقریر کو آخری مرحلے میں شامل کر رہا ہوں اور بہت جلدی سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آخر عباس ہے کیا؟ اگر وہ حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ اگر وہ حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ اب سنیے آپ، پہلی بات تو یہ ہے، گھر کا طریقہ ہوتا ہے، بزرگ خواتین بتاتی ہیں، بزرگ گھر کے بزرگ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے اس مصیبت کا سامنا بڑے کرتے ہیں، بچوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ کربلا کے اندر پانی کس تاریخ کو بند ہوا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، معاف کیجیے، 7 تاریخ کو پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی 4 تاریخ کو بند ہوا۔ حسن تم جزاکم اللہ، 4 تاریخ کو پانی بند ہوا ہے، 7 تاریخ کو پانی ختم ہوا ہے۔ 4 تاریخ کو خیمے ہٹائے گئے ہیں دریائے کنارے سے، وہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹے نہیں، وہ پانی بند ہوا ہے۔ وہ جب دریا سے ہٹا دیا گیا تو ہٹ گئے، اب پانی بند ہو گیا، اس پہ پہرا لگ گیا ہے۔ اب یہ پانی لے کے نکلے، 7 تاریخ کو پانی ختم ہوا ہے۔ تو میں پوچھوں کس کے لیے ختم ہوا ہے؟ اگر آپ ساتھ میں ہو مجھے بتائیے، کربلا میں چشم پر اپنی آنکھوں کو بند کیے سوچئے کہ آپ سب مولا حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں، آپ سب ہیں، پانی بہت سارا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی دشمنوں نے بند کر دیا، اب آپ پانی کو کیسے استعمال فرمائیں گے؟ ظاہر ہے مختصر، جہاں بہت ضرورت ہوگی وہاں پانی استعمال ہو گئے، بہت ضرورت ہوگی پھر بچے ساتھ میں ہوں، عورتیں ساتھ میں ہوں، دودھ پلانے والی مائیں ساتھ میں ہوں، دودھ پینے والے بچے ساتھ میں ہوں، تو پھر تو جو جتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں مولا حسین سب سے بڑے ہیں، لہذا سب سے زیادہ پیاسے ہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس وقت جناب علی اکبر نے آ کے سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا اب یہ کیا کہیں بیٹے سے میں کتنا پیاسا ہوں، ایک کام کرو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ تو زبان دہن میں دی، انہوں نے کہا بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جناب علی اکبر بتا رہے ہیں کہ مولا حسین کتنے پیاسے ہیں۔ مجھے بتائیے اتنے پیاسے ہوں تو پھر اس پیاس کے عالم میں کیا مولا غازی پیچھے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، مولا غازی بھی پیاسے، اتنے پیاسے، اور اب پانی کی سبیل کرنی ہے۔ کربلا، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ گئے ہیں، اللہ ان کی توفیق جلدی فراہم فرمائے، راستے ان کے لیے کھلے۔ ظاہر ہے معاف کیجیے، کربلا جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کربلا جانے کے لیے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جائیں وہاں پہ، آپ پہنچیں، آپ دیکھیں وہاں پہ، آپ سمجھیں اس بات کو اور محسوس کریں۔ وہ علاقہ کہ جہاں گرمی 55 گرمی ہم تو پہنچتے 55 ڈگری لگ بھگ، عام 55 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے وہاں پہ۔ اس 55 ڈگری تقریباً مئی اور جون کا مہینہ ہے جو کربلا میں انگریزی اعتبار سے پڑتا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے۔ اس مئی اور جون کی گرمی کے اندر جہاں گرمی شدید تر پڑ رہی ہے، روایت کے جملے یہ ہے کہ وہاں انصار حسین علیہ السلام نے مولا حسین کے حکم سے بچوں کے پانی کے لیے کنویں کھودے ہیں۔
سب سے زیادہ 47 کنویں مولا غازی نے کھودے. سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن 3 دن کی بھوک و پیاس میں تلوار کے ذریعے سے کنواں کھودنا اور 1 2 نہیں 47 کنویں کھودنا، شاید کہیں پانی، لیکن جب بھی کنواں کھودا جاتا ہے پانی نہیں نکلتا، پانی نہیں نکلتا. یہاں نہیں نکلا وہاں کھودنا چاہا، وہاں نہیں نکلا وہاں 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 وہاں. سوچئے یہ کیوں؟ خود کھود رہے ہیں، خود نہیں کھود رہے، مولا حسین کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے اپنے غازی کی قوت کو ختم کرنا چاہا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ میرا غازی تلوار لے کے ٹوٹ پڑے، اس لیے اگر تلوار لے کے ٹوٹ پڑے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سب فنا ہو جائیں گے. اور حسین چاہتے میرے نانا کا دین سلامت رہے، اور دوسری طرف عباس کے جوہر کھلیں، دنیا کو معلوم ہو. یاد رکھے بڑے سے بڑے گھرانے میں مصیبت آتی ہے، بچے باپ کی بات نہیں مانتے، بڑے بھائیوں کی بات نہیں مانتے. ذرا کربلا کے عباس کو اٹھا کے نوجوان دیکھے، ایسی 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود اپنی مرضی کے مطابق نہیں، زندگی حسین کی مرضی کے مطابق. دنیا کو پتہ چل جائے غضب کا نام عباس نہیں ہے، تسلیم و رضا کا نام عباس ہے. اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا. بس حسین، بس حسین، بس حسین، فقط حسین، تنہا حسین، کوئی اور نہیں، بس حسین. چشم ابرو حسین کی، نگاہوں کا اٹھنا حسین کا، دیکھنا حسین کا، منزلت حسین کی، وقار حسین کا، وقار حسین کا، عہدہ حسین کا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے جو اپنی مرضی کے مطابق چلے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو حسین کی مرضی کے مطابق چلے اسے عباس کہتے ہیں.